شہادت یکم رمضان کی پہلی ہجری 470 یا 71 میں ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات سیدنا حضرت آپ نے اپنی محفل کے اندر ارشاد فرمایا رات میریا کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی 220 بچے اس رات کو پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی برکت سے سارے ولی دیکھو اللہ والوں سے تعلق نسبت بڑی چیز ہے۔ یہ بچے جن کی ولادت اس رات ہوئی انہوں نے غوث پاک کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، کسی حقیقت کا اظہار نہیں کیا، صرف ایک دور کا تعلق ہے، ایک معمولی نسبت ہے کہ جس رات کو دنیا پر غوث پاک تشریف لائے اس رات کو وہ بھی پیدا ہوئے۔ اتنے تعلق کی وجہ سے اللہ نے آپ کی معرفت عطا فرمائی اور اپنے معبود مقبول بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان سے تعلق نسبت بڑی دولت ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت آپ کا انشان شاہی محقق شاہ عبدالاکمل رضوی جی نے احوال احیاء کے اندر ذکر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں صحبت نیکاں بے اتکار نیک، اللہ کے نیک بندوں کی معیت مجلس صحبت تعلق نیک کام سے بہتر ہے۔ صحبت بدن بدتر اذکار فن، بروں کی محفل اعمال کے برے عقائد کے برے، اور فرمایا ان کی مجلس محفل ان سے تعلق برے کام سے بدتر ہے۔ اس واسطے یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ نے حدیث بھی ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا بندوں سے کہ میرے کسی نیک سے تم نے محبت کی ہے؟ یہ نیکوں کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔ چنانچہ آپ نے حدیث ذکر فرمائی ہے، بدور الفاخرہ کتاب کا نام ہے، البدور الفاخرہ، اس کے اندر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میرے کسی نیک بندے سے تم نے محبت کی ہے؟ وہ عرض کرے گا، اپنے خیال میں سمجھے گا کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ وہ عرض کرے گا بس میں ایک مسلمان تھا، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میری رحمت وہ نہیں پا سکے گا جس نے میرے مقبول محبوب سے محبت نہیں کی۔ اس واسطے یہ نیکوں سے تعلق ان کی محبت ایک بڑی دولت ہے کہ غوث پاک کی اتنا تعلق ہے، جس رات غوث پاک دنیا پر تشریف لائے ہیں اس رات کو بچے دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں بلائے عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آپ رمضان شریف میں یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، رمضان شریف میں غوث پاک ماں پر دودھ نہیں پیتے تھے، چنانچہ اس کی بڑی شہرت ہو گئی کہ سادات کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں اور رمضان میں دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رمضان شریف میں
مطلع صاف نہیں تھا، چاند نظر نہ آیا، اختلاف ہو گیا، میرے پاس لوگ آئے، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا میرا، چنانچہ بعد میں اس چیز کا ثبوت ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے۔ یعنی یہ آپ معذر ذات ولی ہیں۔ دیکھو نا، آپ دنیا میں آئے ہیں کہ رمضان کے اندر دودھ نہیں پیتے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر ایک عزت کا دی، ورنہ نہ آپ کو مکلف ہے نہ ایک دن کے بچے کو بھی معذر ذات ولی ہے۔ آپ کی ولایت بڑی عظیم مقام ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں بچپن میں تھا، ایک دن گائے لے کے جا رہا تھا جنگل کی طرف، کہ گائے نے معذر ذات ولی اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ سیاحت اللہ الرحمن ودا آپ فرماتے ہیں گائے اس نے میری طرف منہ کر کے نا، تو اس نے وہ سے کہا یا عبدالقادر ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، نہ اس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ گائے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوبارہ آپ معذر ذات ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمائے ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، یہ بڑا اعزاز ہے۔ حضور کی ذات گرامی سے ایک بڑا عظیم تعلق، حسنی حسینی سید، اسی کے دن مولا جامی نے یہ بڑا اعزاز ہے۔ گویم نے کمالے تجھے غسل سکا لینا محبوب خدا، یہ ولایت کا ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر آپ آئے ہیں۔ محبوب خدا ابن حسن آل حسین، آپ ابن حسن بھی ہیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ نجیب الطرفین سید، باپ کی طرف سے حسنی سید، والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو نئی زندگی عطا کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ مولانا جامی علیہ رحمت نے نفحات الانس کی اولیاء کرام کے حالات پر آپ نے کتاب لکھی ہے، بڑی مقصود کتاب ہے بڑی۔ اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا لقب محی الدین کیوں ہے، اس لقب سے آپ کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعے کا دن تھا، میں بغداد کی طرف جامع مسجد میں جو ہے نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں میرا ایک بیمار جوان پر گزرا، بالکل ضعیف البدن ہے، کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، رنگ اس کا بدلا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر پڑا گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دے دیا۔ اس نے پھر مجھے کہا میرے قریب سے قریب لائیے۔ میں نے اس قریب کیا کہ مجھے ذرا بٹھا دیں، سارا دے گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے اپنا ہاتھ دیا نا، پکڑا اسے، کہ میں نے دیکھا اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا۔ پہلے تو ضعیف البدن تھا، وہ موٹا تازہ ہو گیا۔ وہ اسے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے نانا جی کا دین اسلام ہوں، آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، آپ محی الدین ہیں۔ دیکھو نا کتنا بڑا اعزاز، دین اسلام آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ لقب محی الدین ایک دین اسلام نے آپ کو دیا ہے
کوئی ایسی اور ہستی جس کو دین اسلام لقب دے؟ میں آپ محی الدین ہیں، آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، ورنہ میں ایسا ہو چکا تھا جیسے آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر آیا، جامع مسجد میں جمعے کی میں نے نماز ادا کی، نماز کے بعد چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے تھے، تو کہتے یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین۔ پر میں اس سے پہلے اس لقب کے ساتھ، محی الدین کے لقب کے ساتھ مجھے کسی نے پکارا نہیں تھا، کسی نے مجھے اس لقب سے نہیں یاد کیا تھا۔ اس دن دین اسلام نے رقم دیا نا، ورنہ آپ محی الدین ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ مسجد میں جو ہے چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں، یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین۔ ولی کے لیے علم دین جو ہے اس کی تاثیر ضروری ہے، جائے ولی نہیں بن سکتا۔ شیخ سادی نظریات کے اندر جو ہے نا ترجموں کو کوئی پہلی کریمہ اور اس میں آپ فرماتے ہیں بے علم نہ تو آپ ادارا چنا، جائے تو اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ علم دین کے اندر بھی ولی کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے ولایت کی کہ اسے علم دین جو ہے اتنا کم از کم ہو کہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو دینی کتابوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے اندر بھی بڑی مہارت عطا فرمائی، بڑا کمال عطا فرمایا۔ ایک دفعہ بغداد شریف کے اندر ایک فتویٰ ہے، مسئلہ، اس وقت بغداد جو ہے علم کا ایک مرکز تھا، بڑے بڑے علماء تھے، اولیاء کرام تھے وہاں۔ مسئلے کی صورت یہ تھی فتوے کی، ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس وقت میں وہ عبادت کرتا ہوں اور پوری زمین پر کوئی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، میری بیوی کو تم بلا دے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسی کون سی عبادت ہے، کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ جس وقت یہی شخص جو ہے یہ عبادت کر رہا ہے اور کوئی اس عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور کوئی عبادت نہیں کر رہا۔ بغداد کے علماء اس فتوے کے سوال کے جواب سے آگے ہوئے، وہ صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر یہ فتویٰ پیش کیا، آپ نے اس طرح آپ کے سامنے سے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ جائے تو آپ بیت اللہ شریف کہتے ہیں کہ طواف کیے جاتے ہیں، بتاؤ کہتے ہیں، بتاؤ خالی کرا دیا جائے اور وہ سب اکیلا طواف کرے، اس وقت طواف وہیں ہوتا ہے، اور عبادت کہیں نہیں ہوتی، ورنہ اس کی قسم پوری ہو گئی، اس نے ایسی عبادت کر دی ہے جس میں وہ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ آنن فانن علماء حاضر ہو گئے، آپ نے آنن فانن جو ہے مشکل مسئلہ جو ہے حل کر دیا۔ اسی طرح زبدۃ الاثار شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کی ہوئی شہرت، بغداد کے 100 عالم، 100 علماء جن کی علمیت پر آل بغداد کو جو ہے یعنی اعتماد تھا، یہ صاحب علم ہے، وہ صفات کے امتحان کے علم کے امتحان کے لیے آئے، ہر ایک 100 علماء میں سے ہر ایک نے اپنے ذہن کے اندر ایک مشکل ترین مسئلہ کسی علم کا، ایک نے اور فن کا، دوسرے اور کا، 100 سوال اپنے ذہن میں رکھ کے ہم آپ سے پوچھیں گے۔ جس وقت وہ صفات رضی اللہ عنہ کی محبت کے اندر آئے، آپ نے اس طرح مراقبہ فرمایا، آپ کے سینے سے نور کا ایک گولا نکلا، جس وقت نکلا نا نور کا شعلہ، علماء جو آپ کے امتحان کے لیے آئے تھے، آزمائش کے لیے آئے تھے، سب اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، صرف ننگے ہو کر آپ کے قدم پر گئے تھے۔ آپ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتے تو فرماتے تیرا یہ سوال ہے،
وہ تو جواب پوچھنے کے لیے آپ نے سوال بھی ہوتے ان کے بیان فرما دیے کہ ان کے دل کے اندر تھے، دل کے اندر جو سوال رہے گا سوال بھی بیان فرما کے جواب بھی بیان فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کرامات آپ سے جو ہے نا ان ویسے اور یہ کرام جو ہے ابھی ان کی کرامات کا باقاعدہ ثبوت ہے قرآن کے اندر، اور یاد میں ان کی کرامات کا ذکر ہے، پہلی اونٹوں کے کرامات جو ہے بڑے حدیث کے اندر بھی حضور نے خود جو ہے کرامات، لیکن جتنی تواتر کے ساتھ کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی ہیں کسی اور سے مولانا جامعہ علیہ رحمت نے نفحات الانس کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص ابو المعانی سے کہا جاتا تھا، وہ غوث پاک واز فرما رہے تھے، آپ جس واز فرماتے نا اتنا بڑا اجتماع ہوتا، اتنا ہجوم ہوتا، آپ شہر میں لوگ نہیں سما سکتے تھے جو نظر آتے تھے، شہر سے باہر جا کے بات فرماتے، آپ بات فرما رہے تھے، وہ ابو المعانی شخص جو ہے واز کے دوران حاجت انسانی کا اس پر اتنا جو ہے نا تقاضا اتنا زور کا ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، پیشاب آ گیا، اس کی حالت یہ ہے کہ اتنا پیشاب کا قلب ہے، بڑا اجتماع ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتا، نکلنے کی گنجائش بھی نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اتنا تقاضا جو ہے اس کا اتنا غلبہ ہو چکا ہوگا کہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس طرح پہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر اس مشکل میں آپ سے استغاثہ اس کی نیت کر کے مدد جو ہے اس مشکل سے نکلنے کی، یہ دل کے اندر میں نے ارادہ کر کے جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، دل کے اندر خیال کیا کہ حضور میری مدد فرمائے، اس مشکل سے مجھے نجات عطا فرمائے، دل کے اندر خیال کر کے غوث پاک واز فرما رہے ہیں ممبر کے اوپر، صرف میں اس طرح آپ کی طرف توجہ کر کے دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی ایک پوڑی سے نیچے تشریف لے آئے، ایک پوڑی سے جس وقت اترے نا آپ میں نے دیکھا پہلی پوڑی جو ہے پہلا جو ہے نا درجہ ممبر کا اس پر ایک انسانی ساتھ لائے ہوا، آپ نیچے دوسری پوڑی پر ستائے تو پھر پہلے صرف ساتھ تھا، اب کندھا سینہ وہ نظر آنے لگا، نیچے آیا بالکل ایک انسانی شکل، اس کی شکل و شباہت بالکل غوث پاک سے ملتی تھی، آواز بھی اس کا بالکل غوث پاک کی طرح تھا، اور علوم و حکمت جو ہے اسی طرح گفتگو کلام بھی غوث پاک کی طرح اس نے باقاعدہ آواز شروع کر دیا، پر میں نے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، میں نے دیکھا کہ جس کو اللہ نے دکھایا، غوث پاک رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لے آئے، اپنا رومال اور اپنی آستین میرے سر پر رکھ دیے، فرماتے ہیں غوث پاک نے اپنی آستین میرے سر پر رکھی، میں نے دیکھا میرے ایک وسیع جنگل کے اندر، کشادہ جنگل ہے، وسیع جنگل ہے، ایک نہر جو ہے نہر بھی وہاں سے جا رہی ہے، پانی کی نہر کے کنارے ایک راستہ ہے، میرے پاس چابیاں بھی تھیں، چابیوں کا ایک گچھا تھا، وہ چابیاں میں نے اس درخت کے ساتھ لگا دی، پھر میں نے اپنی حاجت پوری کی، حاجت پوری کرنے کے بعد پھر میں نے نہر سے وضو کیا، وضو کر کے پھر میں نے دکانہ بھی ادا کیا، جس وقت میں فارغ ہو گیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آستین میرے سر سے اٹھائی، تو میں نے دیکھا کہ مجلس کے اندر موجود حاجت
انسانی جو ہے وہ جو تقاضا تھا وہ ختم ہے. تو میں نے وضو کیا تھا، میں نے میرے آزاد کار نے پانی ساتھ لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر وہ ابو المعانی کچھ عرصے کے بعد میری چابیاں تو نہیں رہ گئی. وہ چابیاں میں نے لگائی تھی نا دس کے ساتھ، تو چابیاں تو نہیں رہ گئی. کچھ عرصے کے بعد مجھے ہے جو اجمی جو ہے ممالک ان کے سفر کا اتفاق پڑا. 14 دن میں نے مسلسل سفر کیا بغداد سے. 14ویں دن میں نے دیکھا ہے جس وہ جنگل جس میں حالت انسانی میں نے کی تھی اسی کی طرح مجھے ایک جنگل نظر آیا. نئے بھی ہے، میں نے جب رات بھی ہے میری چابیاں وہاں جو ہے لٹکی ہوئی ہیں. آپ فرماتے ہیں میری چابیاں لے لی. پھر وہاں سے جس وقت میں سفر سے واپس آیا تو میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوا تاکہ سارا واقعہ عرض کروں. آپ نے اس طرح میرے کان سے پکڑ کے فرمایا فرمانی ہماری زندگی کے اندر اس کا کسی سے تذکرہ نہیں ہے. دیکھو کیسی عجیب مشکل جس کے اندر مبتلا ہو گئے. زبان سے کچھ حرف بھی نہیں کیا، دل کے اندر صرف ارادہ کیا ہے استغاثے کا، اس مشکل کے دفعے کا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مشکل دور کروا دی. یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ اہل اللہ کے نیک بندے اے جو ہے نا ان کے پاس جاتے ہیں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے. تکلیف صرف اللہ دور کرتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ کیا ہے؟ سنت و جماعت. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک دن کا بھی حرکت نہیں کر سکتا. تکلیف اللہ دور کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے تکلیف اللہ دور کرتا ہے. یہ مخلوق ہے نہیں. دیکھو ہمیں پیاس لگتی ہے، پیاس بھی ایک بیماری ہے. پانی ہم پیتے ہیں تو سیرابی آ جاتی ہے، پیاس دور ہو جاتی ہے. پیاس پانی نہیں دور کرتا، اللہ دور کرتا ہے. لیکن پانی کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. اس کا پانی بھی ایک مخلوق ہے. ایک تکلیف کی دفعے کے لیے یہ ذریعہ بن سکتا ہے کہ اللہ کے مقبول جو افضل ترین مخلوق ہے وہ کیوں نہیں بن سکتے. بھوک لگتی ہے ہمیں، بھوک بھی ایک بیماری ہے. کھانا کھاتے ہیں تو بھوک جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سحری آ جاتی ہے. اگر اللہ سحری نہ پیدا فرمائے کتنی روٹیاں کھا جاؤ بھوک ختم ہوگی. بھوک اللہ دور فرماتا ہے، لیکن کھانا ہی اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک ذریعہ. اسی طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں. دیکھنا اسپتالوں میں جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں. ڈاکٹر نہیں بیماری دور کرتا، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے. دوائی گولی ایک ذریعہ، وہ ذریعہ بن سکتے ہیں. وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. اور اس کی کچھ جو ہے تھوڑے سے سکے اس کی قیمت ہے. ایک معمولی مخلوق اور تکلیف کے دفعے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے کہ اللہ کے مقبول محبوب افضل طریقے کیوں نہیں بن سکتے. اے غوث پاک کے اندر دکانہ جسے عظیم محدثین علماء نے آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے، بالکل صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے، کسی پریشانی کے اندر جو ہے مبتلا ہے، تو فرمایا وہ دکانہ 2 رکعت نماز ادا کرے. ہر رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. 11 سے آپ کو جو ہے نا 11 مرتبہ پڑھے. فرمایا پھر اسی طرح جیسے اس ترتیب سے 2 رکعت پڑھے.
اور پھر وہ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھی، 11 قدم بغداد کی طرف چلے، میرا نام لے کے اپنی حاجت اللہ کے حضور عرض کرے، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کی حاجت پوری کروا دے۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ عنہ علماء نے مولانا علی قاری مشہور محدث کہ معمولی ہستی نہیں ہے، جنوں اور انسانوں نے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے کہ غوث پاک کا جو ہے نا دوگانہ یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے ہمارا، جس تکلیف کے لیے ہم نے کیا اللہ نے تکلیف دور کروا دی۔ بہرحال اللہ کے نیک بندے مقبول مکرم، ان سے تعلق، ان کی غلامی، ان سے محبت، یہ بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ